السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم برادران اسلام، ہمارے مساجد کے فضائل اور مناقب پر مشتمل دروس میں جو چوتھا درس ہے اور تیسرے درس میں مسجد کی طرف کثرت سے صبح و شام دن کو زیادہ سے زیادہ آنے پر قیامت کے دن رب ذوالجلال مسجد کی طرف آنے والے کے لیے مہمانی جنت میں تیار کرواتے ہیں، اور جب بندہ دنیا سے جائے گا تو وہاں پر وہ سب کچھ نظر آئے گا۔ اور موجودہ حدیث مبارکہ جو ہمارے اس درس میں شامل ہے، اس میں مختلف قسم کی جو نکات بیان فرمائے گئے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے نقطہ یہ بیان فرمایا کہ انسان کی جو جماعت کی نماز ہے وہ اکیلے نماز پڑھنے سے 25 گنا بڑھ جاتی ہے، یعنی جماعت کے ساتھ ایک فرض نماز پڑھی تو 25 فرض نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یا دوسرا نقطہ یہ ہے بیان فرمایا کہ مسجد کی طرف نماز کے لیے آنے پر رب ذوالجلال ہر قدم پر ایک گناہ مٹا دیتے ہیں، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری بات یہ بیان فرمائی، تیسرا نقطہ یہ بیان فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد بندہ جب تک بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مستقل طور پر دعا مانگتے رہتے ہیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم صلی علیہ، اللہم ارحمہ، اللہم اغفرہ۔ گویا کہ مختلف الفاظ آئے ہیں۔ تو بخاری اور مسلم شریف کی یہ صحیح حدیث مبارکہ، جس کا جو خلاصہ میں نے عرض کیا، تو حدیث مبارکہ اس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نماز جو وہ جماعت سے مسجد میں ادا کرے اس نماز کے مقابلہ میں جو اپنے گھر میں یا بازار میں پڑھے ثواب میں 25 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ جب وہ بندہ اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس جانے میں نماز کے سوا اس کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا تو اس کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کی ایک خطا معاف کر دی جاتی ہے۔ پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس وقت تک برابر اس کے لیے اس کے حق میں عنایت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علیہ، اللہم ارحمہ، جب تک کہ وہ نماز پڑھنے کی جگہ میں رہے۔ ان فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے، اے اللہ اپنے بندے پر خاص عنایت فرما، اس پر رحمت فرما، اور جب تک تم میں سے کوئی نماز کے انتظار میں مسجد میں رہتا ہے، اللہ کے نزدیک اور اس کے حساب میں وہ برابر نماز ہی میں رہتا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ۔ تو مسجد میں جب نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا، المنتظر للصلاۃ کأنہ فی الصلاۃ، کہ نماز کی انتظار کرنے والا منتظر
للصلاۃ، تو گویا کہ وہ نماز کے اندر میں جیسے ثواب ہوتا ہے ایسے ہی اس کو گویا کہ نماز کی انتظار کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس میں صاف واضح جو میں نے خلاصہ پہلے عرض کر دیا، تو اس میں وہ باتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو مسجد میں بیٹھنے، مسجد کی طرف جانے اور نمازوں کا 25 گنا ثواب حاصل کرنے، ہر قدم پر جو گناہ اور مٹ جانے، خطا دور ہو جانے اور درجہ بلند ہونے اور نیکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح وہ فرشتوں کی عظیم دعا جو فرشتے مستقل طور پر جب تک بندہ باوضو مسجد میں بیٹھا رہتا ہے تو یہ فرشتے مختلف دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم صلی علیہ، اللہم ارحمہ، اور اسی طرح اللہم اغفرہ کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ تو ایسی دعائیں جو ہے وہ فرشتوں کی دعائیں، اور ان دعاؤں میں سے اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، مختلف الفاظ جو دعاؤں کے آئے ہیں منقول ہیں فرشتوں کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے ان فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل مفتی محمد اظہر کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ یہ اچھے مسائل اور فضائل جو وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچ سکیں۔ کوئی بھی عمل کرے گا انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح فیس بک پیج پر ہوں تو فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔